أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعتیہ کلام کے لیے میں مولانا خلیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ چند اشعار پیش کریں۔ عارف علی منیار صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بائیں جانب تشریف لائیں، گلبرگہ سے تشریف لائے ہیں، بڑے خدمات ہیں، فاطمہ نسواں کے آپ ٹرسٹی بھی ہیں۔ میں مفتی عبد المہیمن صاحب اظہر قاسمی سے اور صدر محترم حضرت ماں غیاث احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دو اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے اور حوصلہ افزائی بھی فرمائیں گے۔ ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے، 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 دوا انسان کرتا ہے، دوا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے۔ اور ایک شعر، اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی، اگر انسان کو صبر کی اور دولت میسر آ جاتی ہے، قناعت میسر ہو جاتی ہے، تو پھر وہ تھوڑے پر بھی گزارا کر لیتا ہے۔ اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی، اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی، اگر انسان کو دولت میسر ہو قناعت کی، غریبی میں امیری کا، غریبی میں امیری کا مزہ اللہ دیتا ہے، دعا انسان کرتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، ارادے نیک ہو تو حوصلہ اللہ دیتا ہے۔ نعت نبی کے بھی دو اشعار سماعت فرمائیں۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ
نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو، بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو، یقین مانو تو سب سے پہلے، یقین مانو تو سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس اجلاس کی پہلی کڑی کا آغاز جاری ہے۔ قرات اور نعت کے بعد خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس تاریخی تربیتی تنظیم اجلاس کی نوعیت تمام اجلاس سے منفرد ہے، اور اس کی انفرادیت کا آپ کل سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ اس تحریک کے ملک بھر میں مثالی خدمات کی وجہ سے بڑھتی مقبولیت ہے۔ حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی اپنی 40 سالہ علمی، تصنیفی اور 20 سالہ ملکی و بین الاقوامی اسفار و مشاہدات سے قوم کی نبض پکڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ حضرت شروع ہی سے رسمی و روایتی کاموں کے بجائے عملی کاموں کے قائل رہے ہیں، اور یہی خصوصیت مولانا کو دیگر شخصیات سے ممتاز کرتی ہے۔ آپ کی کئی ایک علمی کارنامے ہمارے سامنے ہیں۔ 120 سے زائد تصنیفات، 5000 سے زائد صفحات پر مشتمل عام فہم درس قرآن، اس کے علاوہ ہندوستان بھر میں 80 سے زائد صفحہ بیت المال کے برانچز کا قیام، ملک کی 9 ریاستوں میں ممبر و محراب فاؤنڈیشن کا قیام، جس کے 15 نکاتی ایجنڈے کے تحت مراکز نسواں کا قیام، جو حضرت کا اس صدی کا عظیم کارنامہ ہے، جس کے نتائج بہت خوش آئین ہیں۔ اسی طرح نوجوانوں کی اصلاح کے لیے مربی حضرات کا تقرر، جس سے معاشرے میں مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں قوموں کے مزاج اور ماحول کے اعتبار سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ ان انبیاء نے حکمت اور صبر کے ساتھ قوم کو دعوت دین کا فریضہ انجام دیا۔ ہم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور ہمیں جو دور ملا ہے اس میں ہمیں عالمی طور پر کئی ایک چیلنجز اور تقاضوں کا سامنا ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے اس وقت جتنی تنظیمیں سرگرم ہیں، جو دعوتی پہلو اختیار کیے گئے ہیں وہ ناکافی ہیں۔ حضرت نے موجودہ حالات کو سمجھتے ہوئے جدید طرز اور نئے اسلوب کے تحت کام کرنے، مختلف زبانوں اور مرض کے ماہرین کو میدان میں اتارا ہے۔ ساتھ ہی جدید ذرائع کا استعمال کو عام کرتے ہوئے موبائل کے ذریعے تفسیر،
اور درس بعدہ دینی پیغامات کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس سے ہزاروں لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ بقول حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، میڈیا کا درست کاموں کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تو اس کے ذریعے غلط کام عام ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اسکولوں میں اسمبلی کے موقع پر تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو وعظ و نصیحت بہت زیادہ اثر کر رہی ہے۔ یہ آج کے اس تاریخی جدید طرز اور نئے اسلوب کی ایک کامیاب کوشش ہے۔ اس کے علاوہ نکڑوں چوراہوں وقت ضائع کرتے ہوئے بے شمار نوجوان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ان تک پہنچ کر ان کے مسائل کو حل کرنا، پھر ان کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں ہم سب اس مشن کو جدید تقاضوں کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ ہم تمام دعوتی تنظیمی کاموں کے کرنے والوں کی قدر کرتے ہیں، ان کی خدمات کو احترام و قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ زندگی بھر اس تحریک اور مشن سے آپ کی اٹوٹ وابستگی رہے گی اور اس تحریک اور مشن کی ہر آواز آپ کی آواز ہوگی۔ ہمیشہ ہر قسم کا تعاون اور خدمت شامل حال رہے گی۔ آج کے اس تاریخی اجلاس میں ہم تمام علماء اکرام مندوبین کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ہمارے درمیان میں نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ ہندوستان کی ممتاز شخصیت، میدان عمل میں کام کرنے والی حضرت مولانا مفتی ابو بکر جابر صاحب ناظم اعلیٰ مدرسہ کہف الایمان سے ہم بڑے ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا اپنے خطاب سے محظوظ فرمائیں گے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ کل عصر سے مسلسل جاری ہے اور حضرت کا عنوان ہے افراد کار سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اسلاف کے تجربات کی روشنی میں تحریک کے امور کو جذبہ، دھن، شوق، فکر و استقامت کے ساتھ انجام دیں۔ اور احباب سے گزارش ہے کہ بہت جلد آپ فوراً جو باہر ہیں وہ جلسہ گاہ میں تشریف لائیں تاکہ حضرت کے خطاب سے ہم سب استفادہ کر سکیں۔ ہم بڑے ادب سے گزارش کرتے ہیں حضرت مولانا مفتی ابو بکر جابر صاحب، اللہ تعالیٰ نے مولانا کو بڑا کمال عطا کیا ہے اور بڑی فکریں عطا کی ہیں، خاص طور پر تربیتی نظام میں ایک لمبے عرصے سے مولانا اس لائن میں کام کر رہے ہیں، بڑا گہرا تجربہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ مولانا کی فکروں سے اور آپ کے نصائح سے ہماری تحریک کو بڑی تقویت ملے گی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وقال تعالى انما يتقبل الله من المتقين صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام، بہت ہی دردمندی کے ساتھ میدانی سطح پر امت کے ایک خلا کو پورا کرنے والے دوست اور احباب، اللہ کرے کہ صدر محترم نے اس مجلس کے ذریعے سے جو توقعات باندھی ہیں، اللہ محض اپنے فضل سے وہ فکریت، وہ نورانیت، وہ روحانیت ہم سب کے لیے مقدر فرما دے۔ یہ بات بہت صحیح ہے جو صدر محترم نے ابھی ہم سے فرمائی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جتنا زبان کا حصہ جسم میں ہے اتنا ہی تقریر کا حصہ تحریک میں ہونا چاہیے۔ تقریر اور گفتگو کی مقدار تحریک اور عملیت سے جب بڑھ جاتی ہے تو پھر کام بانجھ بھی ہو جاتا ہے، بے فیض بھی رہ جاتا ہے، نیا خون نہیں ملتا ہے، افراد سازی رک جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری منزل تو صرف آخرت ہے،
حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرمایا کرتے تھے انما ہممنا الآخرہ، ہماری منزل تو صرف آخرت ہے۔ کسی کام میں قوت جبھی تک باقی رہتی ہے جب اس کام کی منزل اقامت دین، احیاء دین کے ساتھ صرف آخرت ہو۔ صحابہ کرام کی زندگیاں بتلاتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے حسن خاتمہ کے احوال بتلاتے ہیں کہ انہوں نے صرف آخرت کو چاہا، ڈرتے رہے جب دنیا ان کے پاس امڑ کر آئی، قیصر و کسریٰ کے خزانے آئے، ان کی واہ واہ ہونے لگی، ان کے کارناموں کے تذکرے ہونے لگے، وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں اللہ نے ہماری نعمتوں دی جانے والی ان نعمتوں کے ذریعے سے آخرت کا اجر تو ختم نہیں کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کو بڑا عشق تھا صحابہ کی زندگیوں سے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی صحابی دنیا سے ہنستا ہوا نہیں گیا، ہر ایک روتا ہوا گیا۔ اللہ مجھ سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے، میری خدمات اللہ کے یہاں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ حضرت ابو بکر نے لی ہوئی تنخواہ واپس کر دی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سے پوچھ لیا کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کی جو سطح بنائی تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اس سطح کو چھوڑ دیا؟ مد دنیا اخشا علیکم، مجھے تم پر دنیا کا ڈر نہیں ہے۔ مل فقر اخشا علیکم، فقیری اور تنگی کا ڈر نہیں ہے، دنیا کی وسعت کا ڈر ہے، فراوانی کا ڈر ہے۔ یہی ڈر ہوتا ہے جب کام کا استقبال ہونے لگتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے منصبوں کو، چھوٹی چھوٹی تصویروں کو، انسانوں کی آؤ بھگت کو آدمی اپنی منزل سمجھنے لگ جائے، اپنی محنتوں کا صلہ سمجھنے لگ جائے، اس پر کہیں قناعت نہ کرنے لگ جائے۔ نبوت کا ایک مزاج ہے، جب کامیابی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور جب ظاہری ناکامی ہوتی ہے تو اپنے طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، سر مبارک کوہان تک جھک گیا، اور آپ وہ جملہ فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ محمد نے کچھ نہیں کیا، اس کی قربانیوں نے نہیں کیا، اس کے گھر کے فاقوں نے نہیں کیا، کربلا کے شہداء نے نہیں کیا، بدر کی قربانیوں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ کامیابیوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور ظاہری ناکامی، وقتی ناکامی، عارضی ناکامی کو اپنی طرف منسوب کرنا۔ طائف سے واپسی پر جو دل آپ کا ٹوٹا ہے اور جو دعا نکلی ہے اس کا ایک حصہ ہے، اِلَّمْ يَكُمْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، آپ ناراض نہ ہو یہ کافی ہے میرے لیے، آپ ناراض نہ ہو جائیے، دنیا ٹھکرا دے، ناقدری کر دے، نتیجہ بجلد نظر نہ آئے، کوئی غم نہیں ہے، آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ نبوت کا ایک مزاج ہے کہ وہ کام جہاں پر بھی جاتا ہے وہ جوڑ پیدا کرتا ہے، تعاون کا ماحول پیدا کرتا ہے، تقابل کا نہیں، تعصب کا نہیں، دوسروں کے کام کی تنقیص کا نہیں، اپنے کام پر زعم کا نہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، جو رسمی سیاست ہے، رواجی سیاست ہے، مروجہ سیاست ہے، وہ جہاں جاتی ہے وہ فرقے بناتی ہے۔ اور نبوت، لو انفقت ما فی الارض جمیعا
ما الفت بین قلوبہم. اتحاد ہی اتحاد. نبوت تو نقاط اتحاد کو سوچتی ہے، نقاط اختلاف کو نہیں. مابیل اشتراک کو سوچتی ہے، مابیل افتراق کو نہیں. میں اپنے پورے کام کی انفرادیت کو باقی رکھتے ہوئے دوسروں کے کاموں کا قدردان کیسے بنوں؟ میں اپنے کام کی پوری خصوصیت پر، جدت پر، ندرت پر، نافعیت پر اعتماد کرتے ہوئے میرے اندر کوئی قناعت پیدا نہ ہونے پائے. اجتماعی کام کا ایک مزاج ہے جو صحابہ کرام کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. وہ یہ تھا کہ آگے بڑھنے والے پر رشک کرنا اور پیچھے رہ جانے والے پر شفقت کرنا. آگے بڑھنے والے کی آگے بڑھنے کے اوصاف کو اپنانے کی کوشش کرنا. کہہ دیا گیا 3 دن تک یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. تلاش میں بیٹھ گئے، مہمان بن گئے. کیا کمال ہے اس شخص کے اندر، میرے اندر بھی وہ آ جائے. اور پیچھے رہ جانے والے پر شفقت، یہ کیسے آگے بڑھ جائے، میں اس کی خدمت کیسے کر سکوں. لیکن جب آدمی نبوی مزاج سے ہٹ جاتا ہے تو آگے بڑھنے والے پر حسد کرتا ہے، پیچھے رہ جانے والے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. آدمی کو کوشش کرنا چاہیے میرا جو فلانا بھائی آگے بڑھ رہا ہے میں اس کی زندگی کے اصول کو کیسے اپناؤں. صدر محترم نے گزشتہ کل جتنے کام آپ کے سامنے بیان کیے، اور بھی تنظیم اپنا فکری اور عملی سفر کرتی رہے گی تو مزید کام بھی آتے رہیں گے. تو دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کہاں سے کریں گے ہم، کہاں سے وقت لائیں گے، اتنی گنجائش کیسی بنے گی. تو میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ فضولیات چھوڑ دیں گے تو ضروریات کے لیے وقت مل جائے گا. ذکر غیر چھوڑ دیں گے، ذکر خیر کا وقت مل جائے گا. اپنے موقوف علیہ اور متعلقہ کاموں پر توجہ ہو جائے گی، غیر متعلقہ کاموں سے ہمارے اوقات بچ جائیں گے. ہم کیوں ضروری سمجھتے ہیں کہ ہر کلپ میرے لیے ہے، ہر موضوع پر رائے دینے کے میں قابل ہوں، ہر اختلاف کا میں حصہ بن جاؤں، ہر انتشار کا داعی اور دافع بن جاؤں. ترجیحی کام، متعلقہ کام، مفوضہ کام، دی گئی ذمہ داری والا کام، اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے تو پھر آدمی کو بے اہم، کم اہم، غیر متعلقہ کاموں کے لیے بھی وقت نہیں ملتا ہے. جتنوں سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا ان کی زندگیاں تھوڑی بہت جب دیکھتے ہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان پر اپنے کام کا غلبہ تو تھا، غلو نہیں تھا. غلبہ تھا ان پر اپنے حدیث کے کام کے مکمل کرنے، تفسیر کے کام کے مکمل کرنے، تحریک کے کام کے مکمل کرنے، رجال سازی کے کام کے مکمل کرنے. دائیں بائیں تانک جھانک کرنا بھی نہیں چاہتے تھے وہ لوگ، الجھنا نہیں چاہتے تھے اگر کوئی الجھانے والا آ جاتا تھا. بہت بچایا انہوں نے اپنے آپ کو، ناقدین کے بیجا تبصروں کا اثر نہیں لیا، ناقدروں کی باتوں کو نظر انداز کر دیا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ زندگی ربر کی طرح ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنا کھینچو گے اتنی کھینچتی جائے گی، جتنا چھوڑ دو گے اتنی سکڑتی جائے گی. آپ جانتے ہیں علامہ عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کتنی کم عمر پائی ہے، 40 32 سال 35 سال کے قریب. عبد الفتاح ابو غدہ ان کے نادیدہ عاشق بن گئے. اتنی کم عمری میں کتنا بڑا کام. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں
علوم ظاہرہ، باطنہ، تکمیل، تدریس سب شروع ہو گئی. بہت بچایا ان کے بڑوں نے ان کو غیر متعلقہ کاموں سے. بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. تحریک اور تنظیم میں جب آدمی چلتا ہے تو کام بھی بننا چاہیے، کام کرنے والا بھی بننا چاہیے. صدر صاحب، ذمہ دار صاحب، بانی تحریک کے اندر کچھ صفات ہوتی ہیں، کمالات ہوتے ہیں، صفات قبولیت ہوتی ہے. اپنے بڑوں سے رابطہ، اپنے اصاغیر پر شفقت، اپنے معاصرین سے رواداری کے تعلقات، اختلاف رائے کا تحمل، طبیعت کا اعتدال، تعلق مع اللہ کا رنگ. اب جو ساتھ میں چلنے والے ہیں بانیان تحریک کے ساتھ اور جو نمائندگان تحریک ہے، اگر وہ ان صفات کے ساتھ چلیں گے تو واقعتاً تحریک آگے بڑھے گی اور بڑھتی ہے. ورنہ صرف تاریخ باقی رہ جاتی ہے، تحریک ختم ہو جاتی ہے. پھر آدمی تاریخ سنا کر ہی گزارا کرتا ہے. تاریخ تو تحریک پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، تاریخ حوصلے کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، تاریخ جذبات کی تجدید کے لیے ہوتی ہے. تاریخ اپنے بڑوں سے اعمال و صفات میں رشتے کو استوار کرنے، ہم آہنگ کرنے، ان کے جیسا بننے کی یاد دہانی کے لیے ہوتی ہے. طفل تسلی کے لیے نہیں، خود فریبی کے لیے نہیں کہ میں وہ دودھ بتا کر اپنا ملاوٹ والا دودھ بیچنے لگ جاؤں، وہ چاول بتا کر اپنی بدعملی کی زندگی کو لوگوں کے درمیان بتانے والا بن جاؤں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں مثالی بننا چاہیے. یہ مراکز نسوان اور یہ خدمت خلق کے جتنے بھی کام ہیں، میری اپنی گھر والی کتنی شریک ہے، میرے کتنے افراد خاندان شریک ہیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کو کبھی نظر انداز نہیں کیا. ان سے بڑا مصروف ترین اور انقلابی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن روزانہ عصر کے بعد اپنے اہل خانہ کو وقت دیا کرتے تھے. انہوں نے میدان جنگ میں حضرت علی کو آگے بڑھایا. شہید ہونے والے حضرت حمزہ ہیں، حضرت جعفر طیار کا جنازہ اٹھا ہے، اور زید بن حارثہ اور شہدائے کربلا. ایسا نہیں تھا کہ دوسرے لوگوں کو ترغیب دلا دی جائے، اپنے افراد خاندان کو بچا دیا جائے، دوسروں کا مال لٹا دیا جائے، اپنا مال بچایا جائے. پہلے انبیاء علیہ السلام اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں، پھر اپنی بات کو پیش کرتے ہیں. یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا امتیاز ہے کہ انہوں نے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا، پھر اپنی بات کو پیش کیا. فقط لبثت فیکم عمرا، میں 40 سال رہا ہوں تمہارے درمیان. کیا دیکھا تم نے داغدار کرنے والا پہلو، جھوٹ بولنے کا کوئی واقعہ، بددیانتی بدعنوانی کا کوئی حادثہ، ظلم کا کوئی رنگ تم نے دیکھا؟ ضمیر فروشی کی کوئی بات؟ اپنے آپ کو بنانے کی طرف آدمی کو بھولنا نہیں چاہیے. بڑے سے بڑے کام کرتے ہوئے آدمی اپنے آپ کو نہ بھولے. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کا ایک جملہ ہے، اوصیکم ونفسی اولا بتقوی اللہ. میں تمہیں اور پہلے اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں. بھولنا نہیں چاہیے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے ہمارے اکابر پر فنائیت کا غلبہ رہتا تھا، تواضع اور انکسار کا غلبہ رہتا تھا. ایک شخص نے کہا کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا طریقہ بتا دیجیے. حضرت نے فرمایا، بھائی بڑی ہمت کر لیا آپ نے، ہمیں تو گنبد خضرا کی بھی ہمت نہیں ہو پاتی ہے. وصال ہو، ناراضگی کے ساتھ ہو تو کس کام کا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ مثال دیتے ہیں، ایک شخص نے دہلی میں آ کر پوچھا کہ مجھے بادشاہ وقت سے ملنا ہے، کیا طریقہ ہے؟ تو
اس شخص نے رہبری کی اور یہ کہا کہ بھائی کسی کا قتل کر دو، بادشاہ سے ملاقات ہو جائے گی، پیش کر دیا جائے گا، تمہیں بھی دربار میں پیشی ہو جائے گی۔ ایسا وصال جو ناراضگی کے ساتھ ہو۔ لوگوں کو بہت ڈرایا موت سے، خود نہیں ڈرا تنہائیوں میں، بہت سنایا آخرت، لیکن ایک عمل میں اضافہ نہیں ہوا، اپنی آخرت کو سوچ کر اپنی ذات کو بھولے بغیر کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابر میں بہت بڑی ہستی گزری ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم عرب میں بہت بڑا کام لیا۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو خطوط لکھا کرتے تھے اپنے متوسلین کو، اس میں یہ پہلو بہت لکھا کرتے تھے۔ حدیثوں میں 2 واقعات ہیں، ایک قزمان نامی شخص کا واقعہ ہے اور ایک کرکرا نامی شخص کا واقعہ ہے۔ حضرت تھانوی نے بھی نقل کیا، حیات الصحابہ میں بھی نقل کیا گیا۔ میدان جنگ میں بہت جوش و خروش سے لڑ رہا تھا، اتنا کہ ترس آ گیا دیکھنے والوں کو۔ کہا گیا کہ جنت کی خوشخبری ہے اس کے لیے، جنت ہی ہے یہ تو۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا نہیں یہ تو جہنمی ہے۔ حیران ہو گئے صحابہ، تلاش میں بیٹھ گئے تو دیکھا کہ زخموں سے چور ہو گیا، رہا نہیں گیا تو اس نے خودکشی کر لی، چھرا گھونپ لیا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وہ ان واقعات کو نقل کر کے فرماتے تھے کہ آقا نے اس وقت فرمایا تھا ان اللہ یؤید ھذا الدین برجل فاجر، کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت کسی فاجر سے بھی لے لیتے ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی فاسق ہوں پھر بھی اللہ اپنا کام لے رہے ہیں۔ ماں تو نافرمان بیٹے کو بھی کھلا دیتی ہے۔ آدمی کیسے خوش فہمی میں مبتلا ہو؟ جن کو مطمئن ہونا چاہیے تھا وہ خائف تھے، اور جن کو خائف ہونا چاہیے وہ مطمئن ہو گئے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ کر کے ڈرنے والوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں، کر کے مطمئن ہونے والوں کو نہیں۔ مقبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ عمل کے بعد آدمی میں تواضع میں اضافہ ہو۔ آدمی کے مردود ہونے کی علامت یہ ہے کہ عمل کے بعد آدمی کے تکبر میں اضافہ ہو۔ بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کرے کہ ہماری سطح کے مطابق ہو۔ ایک مستند آدمی نے میرے سامنے نقل کیا، جنہوں نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت پائی۔ ایک مرتبہ بہت تعریف ہونے لگی حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس نے تو یوں کر دیا، یوں کر دیا، یوں کر دیا۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب وہی کہتے تھے، وہی کہہ سکتے تھے اس قسم کی باتیں۔ انہوں نے فرمایا بھائی اب تو یوسف کے مٹنے کا وقت آ گیا۔ لوگ حیران ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھو بھائی، نام تو صرف اللہ کا رہے گا، بڑائی تو صرف اللہ کی جائے گی۔ جب بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں، اور جب دنیا کہتی ہے اللہ کی طرف منسوب کیے بغیر فلانے سے ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں۔ جب کہتا ہے مجھ سے ہوا ہٹا دیتے ہیں، جب کہا جاتا ہے اس سے ہوا تو اللہ مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ ہم سب کو ٹٹولنے کی بات ہے، کہیں یہ مرض میرے اور آپ کے اندر پیدا تو نہیں ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، خالق سے نسبت کے بغیر مخلوق کی حقیقی خدمت نہیں ہو سکتی ہے۔ غار حرا کی تنہائیوں کے بغیر کوئی بدر و حنین نہیں ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن بھر سباحت کرنا ہے، تمہیں نقل و حرکت کرنا ہے، تنہائیاں کچھ گزرنی چاہیے اللہ کے ساتھ، کچھ دعا کے لیے وقت دیا جانا چاہیے۔ فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے، رعونت پیدا ہو جاتی ہے جب آدمی تنہائیاں اللہ کے ساتھ نہیں گزارتا ہے۔ جب دعا کرتا ہے
تبھی کچھ عز و انکسار کا پیکر بن جاتا ہے۔ اللہم انا عبیدک و ابناء عبیدک و ابناء امائک نواصینا بیدک۔ ایک ایک دعا، کیسی اپنی لاچاری کا احساس، اپنی کمزوری کا احساس، اپنے بے اثر ہونے کا احساس۔ اللہ کی مدد اگر ہم چاہتے ہیں، ہمارے شہر کے بڑے بزرگ ہیں احمد عبداللہ طیب صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے فرمایا، میں گیا شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس اور میں نے کہا حضرت مدرسے کا ناظم ہوں، کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنا اپنی نفی کرتے رہو گے اللہ کی طرف سے اس بات ہوگا، جتنا اپنی نفی کرتے رہو گے اتنا اللہ کی طرف سے اس بات ہوگا۔ یہ بات بارہا یہاں پر دہرائی گئی اور دہرائے جانے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہر دین کا کام نافع تو ہے، کافی نہیں ہے۔ ہر دین کا کام نافع تو ہے، کافی نہیں ہے، اور کوئی کام حرف آخر نہیں ہے۔ شریعت جامع ہے، اس کے شعبہ جات وسیع ہیں، اور ان میں سے ایک ایک شعبے اور ایک ایک عمل کو زندہ کرنے کے لیے تحریک چاہیے، ایک ایک جزئیے کو زندہ کرنے کے لیے تحریک چاہیے۔ خود نمائی جب آدمی میں پیدا ہوتی ہے تو اس سے پہلے خدا فراموشی کا کیڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ خدا فراموشی پہلے آتی ہے، خود نمائی بعد میں سے آتی ہے۔ غیبت جبھی کرتا ہے جب وہ اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے۔ دوسروں کے عیب کے تذکرے جب ہوتے ہیں جب اپنے عیب سے غافل ہو جاتا ہے۔ بدبختی شروع ہو جاتی ہے جب آدمی اپنے عیبوں سے غافل ہو، دوسروں کے عیبوں کے تذکرے میں ہو۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے، بکری کا گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے، عرب ملکوں میں اونٹ کا گوشت زیادہ کھایا جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ انسانوں کا گوشت سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے۔ سب سے کم انسان اپنے آپ کو پڑھتا ہے، اخبار بھی پڑھتا ہے، کتابیں بھی پڑھتا ہے، دوسروں کو بھی پڑھتا ہے، اپنے کو نہیں پڑھتا ہے، اپنے خیالات کو نہیں پڑھتا ہے، اپنے امراض کو نہیں پڑھتا ہے، اپنے ترقی کے موانع کو نہیں پڑھتا ہے، اپنی پسماندگی کے اسباب کو نہیں پڑھتا ہے، اپنے نقائص کو نہیں پڑھتا ہے۔ کامیابی کا سفر جب شروع ہوگا جب ناکامی کے اسباب اپنے اندر مل جائیں گے، اور جب تک ناکامی کے ٹوکرے آدمی دوسروں پر ڈالتا رہے گا ناکامی کا سفر اس کا چلتا ہی رہے گا۔ میرے بھائیوں، مادی خدمت بھی دعوت دین کے لیے ہے۔ دنیا کی کوئی خدمت، کوئی مذہب دعوت سے ہٹ کر کٹ کر خالی ہو کر نہیں کر رہا ہے۔ مہاویر دواخانے میں ہر کمرے کے اوپر ڈونر کا نام لکھا ہوا ہے۔ فرناڈیز یہاں پر مشہور دواخانہ ہے، اور جتنے بھی عیسائیوں کے دواخانے ہیں، بعض دواخانوں کے ایک ایک روم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ ہے، اور آج تک ہمیں کوئی اسکول نہیں ملا مشنریوں کا جس کے باب الداخلہ پر حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ نہ ہو۔ دعوت کے بغیر کوئی خدمت نہیں ہے۔ خادم وقت کا انتظار کرے، دل میں نیت رکھے، کپڑا دینے کے ساتھ حیا کی دعوت دینے کا غم ہو، کھانا کھلانے کے ساتھ غیرت پلانے کا غم ہو، مکان دینے کے ساتھ جڑے ہوئے خاندان کی ترغیب دلائی جائے، حصی چیزیں دی جانے کے ساتھ معنوی اور جو حقیقی نعمتیں دین کے ذریعے سے، اسلام کے ذریعے سے مخاطب میں آنا چاہیے، مخدوم میں آنا چاہیے، مدعو میں آنا چاہیے۔ آدمی ضرور اس کی طرف توجہ دے، کپڑا دے کر مطمئن نہ ہو جائے، گھر بنا کر مطمئن نہ ہو جائے،
کھانا دے کر مطمئن نہ ہو جائے، اس کی ضرورت مکمل نہیں ہوئی، اور یہ ضرورت پوری کرنا بھی نبوی طریقہ ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں صحابہ کرام کو بدر کے کھڑا کیا اور دعا کی، اے اللہ یہ ننگے ہیں ان کو کپڑا پہنا دیجئے، یہ بھوکے ہیں انہیں کھلا دیجئے۔ مادی ضرورتوں کا غم ہونا یہ بھی نبوی درد ہے، لیکن مادی ضرورتوں کی تکمیل پر رک نہ جائے داعی جب تک کہ آخرت کی ضرورتیں اور روحانی ضرورتیں، فرش والوں کو عرش والے سے جوڑنے والے اعمال کی طرف اس مخدوم کو متوجہ نہ کیا جائے۔ ایمان والے کا پیٹ کبھی خیر سے بھر ہی نہیں سکتا ہے۔ موجود کی قدر کی جائے گی، ہمیشہ موجود کی قدر کی جانی چاہیے، موجود کا شکر ادا کیا جانا چاہیے۔ بندہ بندے کو کیا صلہ دے گا اور دنیا میں ملا ہوا کیا رہے گا؟ دینا اصل اللہ کا دینا ہے، ملنا اصل آخرت کا ملنا ہے۔ یہاں پر دنیا میں انسانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ دکھائی دینے والے انسان کا نہیں کرے گا، نہ دکھائی دینے والے اللہ کا کیا کرے گا۔ اور بھائی ہونے کے ناطے، ایمانی اخوت کے ناطے، تنظیمی اخوت کے ناطے، تحریکی اخوت کے ناطے ہمت بندھانا چاہیے، لیکن اس صلے کو سب کچھ نہ سمجھے۔ مجھے تو اصل اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، اور وہ یہ سوچے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، تعریف ہونے لگے تو بعض اکابر بہت خوش ہوتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت کیا بات ہے، یہ میری کہاں تعریف کر رہا ہے، یہ تو اللہ کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے۔ میرے عیب اللہ نے چھپا دیے تبھی تو تعریف کر رہا ہے، میرا کمال کہاں ہے؟ زندگی انہی کی دی ہوئی، جوانی انہی کی دی ہوئی، صحت انہی کی دی ہوئی۔ یاد آیا حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جس خطیب کو عالم اسلام نے سب سے زیادہ سنا، ایک مرتبہ وہ بیان کر رہے تھے اذا جاء نصر اللہ والفتح والی آیتیں پڑھنا چاہتے تھے اور زبان پر آ نہیں رہی ہے، حافظہ ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ گلا بند ہو گیا، بیماری لاحق ہو گئی، اس کے بعد صحت ملی، تو اس کے بعد وہ اکابر فرمایا کرتے تھے، عطا اللہ عمر پالن پوری، تیرے رب نے تجھے بتا دیا کہ تو نہیں بولتا تھا ہم بلواتے تھے، تو نہیں کرتا تھا ہم کرواتے تھے۔ ایسے حالات بعض مرتبہ ڈالے جاتے ہیں تاکہ بندے کو اپنی بے بسی کا اندازہ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں جو کمزوری ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، اس کا ازالہ ہو جائے۔ آخری بات یہی ہے میرے بھائیوں، جیسے ہر دوا کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور ڈاکٹر حضرات دوا کے ساتھ پھر سائیڈ ایفیکٹ ختم کرنے کے لیے ایک دوا دیتے ہیں۔ ہر نعمت کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، دولت کی نعمت کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، شہرت کی نعمت کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ کھیتوں میں جب کھاد ڈالی جاتی ہے، ٹماٹر کے پودے، مختلف قسم کے پودے، تو وہاں پر جنگلی گھاس بھی اگ جاتی ہے۔ اگر وہ جنگلی گھاس نہ اکھاڑی جائے تو پھر ساری کھاد کی توانائی بجائے ان حقیقی پودوں کو ملنے کے جنگلی گھاس نے لیتی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا، اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بلا استحقاق دیا، استحقاق سے زیادہ دیا، بلا اہل دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نوازش کو ہم پر نہ روکے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی سائیڈ ایفیکٹ عجب کا، تعلی کا، حسد کا، روحانی مرض کا ایسا پیدا نہ ہو جائے کہ جو ہماری توانائیوں کے اکثر حصے کو لے لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ کی برکت سے، آپ کے طفیل سے، اور آپ نے جن بندوں اور بندیوں اور جوانوں تک اللہ کی بات کو پہنچائی، اللہ تعالی ہم سب کا حسن خاتمہ مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خطاب کے لیے ترجیح کیوں دی گئی اور آپ ہی کا کیوں انتخاب کیا گیا۔
समझ गए आप? नहीं, हर बात लिखने की है, समझने की है, अमल करने की है, सबसे पहले मेरे लिए और फिर आपके लिए। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। हमारी आंखों को भी मुफ्ती साहब ने खोल दिया है, अल्लाह करे कि अल्लाह हमारा दिल खोल दे। ऐसे मालूम हो रहा था कि आप जो बोलते जा रहे हैं सलाहत के साथ, हम तो इसमें बहुत पीछे हैं। बहुत इसमें अल्लाह की एक मदद आ रही थी, बहुत प्यारी बातें थी, और मैंने इरादा किया है कि इस पर 200 सफ़े की किताब लिखूंगा इंशाल्लाह। जो मुफ्ती साहब ने बताई हैं बातें, वो मतन है, मैं इंशाल्लाह उसकी शरह लिखूंगा। दिल को छू जाने वाली बातें हैं, एक एक जुमला 2-2, 3-3 सफ़े पर मबनी है, वो उसको समझने की कोशिश करें। और मैं गुजारिश करता हूँ हमारे तमाम अहबाब से कि चूँकि इसका लिंक है, इसका पूरी रिकॉर्डिंग है, इसको आप लाइव जो देख रहे हैं उसमें उस हिस्से को बार बार सुने, और सुनकर चले गए हम आगे, लेकिन सुनकर एक एक जुमले को रुक कर समझें कि हमको क्या करना है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब का कि मुफ्ती साहब वक्त पर तशरीफ़ लाए, और हमारा ये इजलास भी वक्त पर हुआ। और चूँकि मुफ्ती साहब को और भी जाना है और पेट्रोल के बग़ैर गाड़ी चली है ये, इसलिए मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करते हैं कि आप नाश्ता कर लें। जज़ाकल्लाह खैर। हज़रात उलमा से गुजारिश है अहबाब से, मुफ्ती अब्दुल मोहमिन साहब का ख़िताब, उसके बाद तमाम आए हुए सुदूर और ताल्लुक़ात से उलमा के हमारे दरमियान में हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मोहमिन अज़हरुल क़ासमी साहब हैं। अल्लाह ने बेपनाह सलाहियत आपको अता की है। सफ़ा बैतुल माल इंडिया के आप नायब सदर भी हैं और मेंबर ऑफ मेरा फाउंडेशन के मुशीर खुसूसी हैं। अल्लाह ने ज़बरदस्त सलाहियत आपको अता की है। आपने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो हिंदुस्तान के 200 से ज़ायद मदारिस वालों ने उस निज़ाम को शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। रसाईद कैसे बने, कैसे हिसाबात का सिस्टम हो, मौजूदा हुकूमत ने मदारिस के लिए जो चैलेंजेस खड़ा किए हैं उसका हल किस तरह से हो। मुफ्ती साहब के पास 50 से ज़ायद एक टीम है जो ऑनलाइन रहबरी कर रही है। जो मदारिस वाले जुड़ना चाहें वो काउंटर पर रब्ता कर सकते हैं। माशाअल्लाह गुज़िश्ता 3 सालों से हम अपने इदारे तजवीदुल कुरान को जोड़ा है। बड़ी आसानी के साथ मुफ्ती साहब की टीम है जो फ़ोन पर अक्सर उमूमन हमारा ये तजुर्बा है कि जितने बड़े सीए हैं मिलने में, मुलाकात करने में बड़ी दिक्कत होती है, वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन 1-2 कॉल में आपकी टीम बड़े बड़े मसाइल को हल करती है। तो माशाअल्लाह मुल्क भर में आपके तरबियती प्रोग्राम होते हैं। अल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत अता की है। इस मौके पर हम मुफ्ती साहब से गुजारिश करते हैं कि यहाँ 9 रियासतों के दर्दमंद फ़िक्रमंद उलमा यहाँ आए हुए हैं और अभी अमेरिका के दौरे और सफ़र से आप तशरीफ़ लाए। बड़े बड़े उलमा इकराम मौलाना से इस्तिफ़ादा करते हैं माशाअल्लाह। मदारिस वाले जब दारुल देवबंद का सफ़र हुआ, हज़रत के सामने जब इस बनाए हुए जो है निज़ाम का और अकाउंट के सिस्टम को सामने रखा गया तो हज़रत ने बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया। हम मुफ्ती साहब से गुजारिश करते हैं कि अपने कीमती तजुर्बात हम सब को महसूस फरमाएँ। जी जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदी व आलिहि व सहबिही अजमाइन, अम्मा बाद। सदर मोहतरम का हुक्म है 9 मिनट में बात मुकम्मल करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अहम काम मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन के तहत मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासतों में चल रहे हैं और रोज़ अफ़ज़ू उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की देखने में आ रही है और बहुत से नए मराकिज़, बहुत से नए काम और बहुत सी नई जिहतों में अल्हम्दुलिल्लाह काम करने की कोशिश की जा रही है। एक अहम का चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाते हुए मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहूँगा, वो ये है कि बार बार हमें अपने हदफ और अपने मकसद की तजदीद करने की ज़रूरत होती है। काम के दौरान
بہت سی مرتبہ جیسے مفتی ابوبکر صاحب نے بھی اس طرف مختصر سی توجہ دلائی کہ مقصد جب تک ہمارا واضح نہیں ہوتا، گول اور ہدف ہمارا جب تک کلیئر نہیں ہوتا، پلان جب تک ہمارا واضح نہیں ہوتا، بہت سی مرتبہ کئی خوبیوں اور کئی اہم چیزوں سے ہم اس میں محروم ہو جاتے ہیں۔ کام کی دھن میں ہم نکل پڑتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ کام دھن سے ہی ہوتا ہے، لیکن کام کے دو اہم پہلو ہیں، ایک پلاننگ والا پہلو اور ایک ایگزیکیوشن والا پہلو۔ یعنی ایک ہے اس کی تدبیر کرنا، اس کا پلان تیار کرنا، اس کے مقصد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا اور اپنے گول اور ہدف کو سیٹ کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے اس کو عمل میں لانا، یہ دونوں کا طریقہ کار بہت علیحدہ اور بہت جداگانہ ہوتا ہے۔ اگر ہم پلاننگ کے موقع پر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور جذبات کی رو میں بہہ کر کے ہم اپنے پلان کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس موقع پر حقائق کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی، ڈیٹا کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی، چلنے والے حالات کی طرف ہماری نظر نہیں ہوتی، سچویشن پہ ہماری نظر نہیں ہوتی، ضرورت پر ہماری نظر نہیں ہوتی، طریقہ کار پر اگر ہماری نظر نہیں ہوتی، اور ہمارا پلان کلیئر نہیں ہوتا کہ ہمیں اس کام کو کس طریقے سے مکمل کرنا ہے۔ پہلے ہمارا گول کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے، ہم کو کرنا کیا ہے۔ جب تک ہمیں یہ واضح نہ ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ ہماری گاڑی بے سم چلنے لگتی ہے، اور جب واضح ہو جائے کہ یہ کرنا ہے تو اللہ نے ایک کام کے کرنے کے کئی راستے بنائے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کئی راستوں پر ایک ساتھ چل پڑیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی راستہ درست ہو، یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ساتھ کئی راستوں کا بیک وقت انتخاب کر لیں کہ ادھر بھی چلیں گے، ادھر بھی چلیں گے، ادھر بھی چلیں گے، ادھر بھی چلیں گے۔ تو گول اور ہدف کے ساتھ جب تک واضح راستہ ہمارا متعین نہیں ہوتا، ظاہر بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم اپنی منزل سے کتنے قریب اور کتنے دور ہیں۔ اور یہ مرحلہ ہوتا ہے پلاننگ والا، کہ پلاننگ والے مرحلے میں جب تک یہ واضح اور کلیئر نہ ہو کہ ہمیں اپنے گول تک پہنچنے کے لیے اس موقع پر کس راستے کو اختیار کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں ڈیٹا کا سہارا لینے کی ضرورت ہوتی ہے، تجربات کا سہارا لینے کی ضرورت ہوتی ہے، سنجیدہ ڈسکشنز کا سہارا لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پوری سنجیدگی کے ساتھ جب آپ اپنا پلان مکمل کر لیتے ہیں تو اس کو عملی جامہ پہلانے والا جو موقع ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جذبات کا متقاضی ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ جذبات کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ کام بغیر جذبات کے مکمل نہیں ہوتا۔ اگر ہم پلاننگ میں جذبات کو ڈال دیں اور حقیقت سے اپنے آنکھوں کو پھرا لیں تو پلاننگ ہماری درست نہیں ہو پاتی، اور عملی میدان میں اترنے کے بعد اگر ہم اپنے جذبات کو اس کے ساتھ شامل نہ کریں تو پھر اس کی روح ہم حاصل کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں تجدید نیت جس کو کہا جاتا ہے کہ پہلے تو ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کے رضا کے لیے یہ کر رہے ہیں، اور پھر مقصد واضح ہو کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کیا ہمارا گول ہے، کیا ہمارا مقصد ہے، اور پھر ہم اس کو پورے پلان کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو یہ پلان والا جو مرحلہ ہوتا ہے، یہ اس کے الگ الگ طریقے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ اگر پلان بنا دیا جائے تو پھر واپس پلٹ کے نہیں دیکھتے تھے کہ کیا ہوا ہے، بس پورا کام مکمل ہونے تک اس پر لگے رہتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں اجائل ماڈل چل رہا ہے۔ اجائل ماڈل اس کو کہتے ہیں کہ آدمی پلان کرتا ہے، اپنا ہدف متعین کرتا ہے، اور پھر بار بار ویکلی بیسس پر، منتھلی بیسس پر، یا جیسے بھی انہوں نے اپنی تاریخ متعین کی ہے کہ ہمیں 3 مہینے میں ایک مرتبہ جائزہ لینا ہے، اس جائزے میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اپنے پلان کے مطابق کتنا اپنے راستے پر چل رہے ہیں، کتنا اپنے ٹریک پہ چل رہے ہیں، اور کتنا ہم اپنے راستے سے ہٹ رہے ہیں، اور اس پلان کے کتنے حصے کو ہم کامیابی کے ساتھ جو ہے لے کر کے چل پا رہے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ انسان کا بنایا ہوا پلان ہے، ہمیشہ 100% درست ہونا ضروری نہیں ہوتا، تو کام کے درمیان ہمیں اپنے پلان کی خامیاں نظر آتی ہیں، اور ان خامیوں کا احساس کرنے کے لیے ہم پورا گول تک پہنچنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ بار بار اپنے پلان کی تصحیح کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے ایگزیکیوشن کے درمیان، ہم نے عملی جامہ پہنانے کے درمیان ان باتوں کو محسوس کیا ہے، ہم نے یہ ریئلائز کیا ہے، ہم نے کھلی آنکھوں سے یہ سمجھا ہے کہ ہمارے پلان میں یہ خامیاں ہیں۔ کوئی بات نہیں، ان خامیوں کو ہم دوبارہ درست کریں گے اور پھر ہم آگے کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو اس سے ہمیں اپنے پلان کو اپنے عمل کے دوران بھی بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ہم اس عمل کے ذریعے بہت مضبوطی کے ساتھ اپنے کام کو آگے لے کر چلنے والے بنتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ یہاں ترجمان حضرات ہیں، ذمہ داران ہیں، آپ سے بطور خاص گزارش ہے کہ جس پلان کو لے کر کے آپ آگے بڑھے ہیں
بار بار اس کے اوپر غور کیجئے، بار بار اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ اپنے پلان کے مطابق جس کام کو لے کر کے چل رہے ہیں اس میں کتنی مضبوطی ہے، اس میں کتنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور کتنا بہتر طریقے سے آپ اپنے اس پلان کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت مکمل ہو چکا ہے، تو اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات بھی مکمل کرنا چاہوں گا۔ مختصر سا پیغام یہی ہے کہ پلان کے درمیان ڈیٹا کی بنیاد پر پورے ذمہ داری کے ساتھ اور پوری مضبوطی کے ساتھ اپنے پلان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور عمل کے دوران اپنے جذبات کی بنیاد پر پلان کے مطابق اپنے عمل کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ کام مضبوط اور مستحکم بھی ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ نے بڑی غضب کی صلاحیت آپ کو عطا کی ہے۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن ترقی کی طرف جو گامزن ہے، اس میں مولانا کی تحریر، تصنیف، فکر کے ساتھ ساتھ مولانا عبد المحمن صاحب کا جو ہے اس میں بڑا حصہ اور کردار ہے۔ ہمیشہ کوئی پلان سامنے آتا ہے تو اس پلان کو ایک نیا رخ دینے کے لیے، جیسے مولانا نے کہا کہ بار بار اپنے کام کو جانچنا چاہیے، ہمیشہ کئی موقعوں پر مولانا محمن صاحب نے ممبر و محراب کے جو ہے پلان کو تیار کرنے میں اور اس کے روڈ میپ کے بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور ہمارے درمیان میں بیدر شاہین کے چیئرمین تشریف لائے عبد القدیر صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں، اہلا و سہلا، مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔